بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدنیا الا لمن احب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة۔ معزز سامعین، دوستو، بھائیو، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ آنے والے کل مستقبل کے اس گلشن کے پھول ہیں اور آنے والے آپ دور کے مبلغ ہیں، داعی ہیں، اور ایک ایک شخصیت ایک ایک ادارہ چلانے کی متحمل ہے۔ تو کچھ باتیں اللہ کم الحاکمین کی رحمت اور اس کے خاص کرم سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جس مقام منزلت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے، اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یہ دنیا کا مال و مال، جلال و جلال، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو نہیں پسند کرتا۔ ولا یؤتی الدنیا الا لمن احب، اور دین کی سنت، دین کا راستے پر چلنا، اور یہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، حدیث پڑھنا، پڑھانا، یہ اللہ ان کے نصیب میں لکھتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو اتنا کرم دیا ہے کہ ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، یہ ایسا رستہ ہے دین والا، علم والا، علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مشکلات سے گزرتا بندہ جنت کے رستوں میں چل پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مہمان بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں تین چار چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، وہ ہم سامنے ہونی چاہیے۔ یہ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اگر وہ میرے میں بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ اس منزلت پہ، اس مقام پہ، اس شان پہ پہنچ جانا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، جو آپ کا ہدف ہے، جہاں تک وہ آپ کی منزل ہے، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، وہ ایک دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُرَدُّ الْكَلَامُ إِلَّا الدُّعَاءُ، بندے کی تقدیر کو بدلنے میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو دعا ہے۔ اور ایک چیز میں کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا ہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کریں۔ کن کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے۔ ایک بہت اتنا زمانے میں میرے جیسے نکلنا سے نکلنا بھی 30 سے 40 سے 50 ہزار کما کے گھر دے سکتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے ہمیں ان کو ضرورت بھی ہے اور روڈ کی تجارت ہے، مگر انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کے لیے مدد کیا، ان کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرے، اور دوسری اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرے، اپنے اساتذہ کے لیے اپنی دعا میں ان کو یاد رکھا کریں کہ اپنی اولاد سے زیادہ وقت ہمیں دیتے ہیں۔ ہماری تعلیم اور تربیت میں سب سے زیادہ کردار اساتذہ کرام کا ہے۔ اس کے بعد اپنے ادارے کو، اپنے معاونین کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی بہنوں کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اور باقی تو چھوڑیے، ہم میں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بھائی ہم معاشرے میں کیا کام کریں گے؟ اور بتائیے، آج صبح سے لے کر ابھی جتنے اکثر گزرے ہیں کہ ہم نے وہ دعائیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کھانے کے بعد بھی دعا ہے،
محشر میں ہم 3 مرتبہ فجر سے لے کر ابھی تک داخل ہوئے کہ ہم نے اللہ سے یہ کہا اللہ مستعلی اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو نے کھلایا ہے، میرا اس میں کوئی کرم نہیں ہے، اللہ میں اس میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بھائیوں یہ جو دعائیں ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ان دعاؤں میں آپ بھائیوں کو یاد دلانے کا مقصد یہ بھی تھا میرے اندر بھی سستی ہے، دعا مانگنا تو دور کی بات ہے، جو شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اس سے اصل ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھا ہے کہ ہم وہ دعائیں کرتے ہیں جو دن کی صبح اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد جو دعائیں ہیں، رات سوئے ہیں تب وہ سونے کی دعائیں ہیں، تو یہ چیزوں میں تھوڑی سی غفلت ہے، اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، بھائیو عاجزی اختیار کر لو۔ یہ اپنی بچے مرکز میں داخل ہوتے نہیں، اور ان کی اناج تکبر غرور اللہ معاف کرے۔ اس لیے بھائیو علم کی برکت، علم کی خیر اسی کے اندر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کا الحاکمین اس کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کیا ہے؟ فرمایا تواضع یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلو، جس شخص کو بھی دیکھو اپنے ذہن میں یہی آنا چاہیے اس کا بھی مجھ پہ کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، اس میں بھی مجھ پہ کوئی نہ کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو بھائیوں اس لیے تواضع اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پھل کی انہیں پھلیوں کو لگاتا ہے، آپ دیکھنا جو جھکی ہوتی ہیں، جو پرانیاں جھکتی نہیں ہے اللہ ان میں پھل بھی نہیں لگاتے، اور ماں بھی بچے کو اپنی گود میں رکھتی ہے، جب تک وہ مستی نہیں کرتا، جب وہ مستی کرنے جاتا ہے تو ماں بھی اپنی گود سے اتار دیتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضا عن اخی رض اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے غیر موجودگی میں اپنے بھائیوں کا، خصوصاً اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے جو ساتھی چلے گئے ہیں جو آپ سے بڑے ہیں ان کی عزت بار نہیں کیا کریں، بلکہ ان کے لیے اچھے کلمات بولا کریں۔ یہ بھی علم کے اصول کے لیے یہ برکت کا سبب ہے۔ تو وقت اجازت نہیں دیتا اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ بیان کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کوئی اچھائی تھی تو میرے اللہ کی طرف سے تھی، اگر کہیں کو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔